अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब मज़े में होंगे और अल्लाह ताला आपको ईमान की दौलत से मालामाल करे और हर मुसलमान को अपने बताए हुए सही रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत दिनों से सोच रही हूँ कि ये बात भी कितनी सच है जो अल्लाह ताला ने कुरान में कही है, लेकिन कुछ मिडल ईस्ट कंट्री से जो इसको इतना सीरियसली नहीं लेते, जैसे अरबी और आज़मी। अल्लाह ताला के वहाँ सबकी इम्पोर्टेंस है, सबकी वैल्यू है, क्योंकि अल्लाह ताला हर उस बंदे को पसंद करता है, हर उस बंदे से मोहब्बत करता है जो पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब हम कलमा पढ़ते हैं तो हम एग्री करते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और बंदे हैं। तो हम इस्लाम के क्राइटेरिया में दाखिल हो गए। उसके बाद रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जिसके मुताबिक अगर आप बहुत अच्छे मुसलमान बनना चाहते हैं तो सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करो तो आप एक बेहतरीन मुसलमान बन सकते हैं। अरबी और अज़मी अल्लाह ताला के वहाँ दोनों सिमिलर है, सेम ही है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो क्राइटेरिया रखा हमने उसको फॉलो किया तो सारे मुसलमान एक ही हैं, सब मुसलमान है कि। और हम अगर इस बात को सही से समझ ले तो बहुत ही हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि जो अरब कंट्रीज है अभी तो वो उसकी जब हम हिस्ट्री देखते हैं तो वहाँ पे बहुत कुछ बदल गया है, बहुत ही सारे नॉर्म्स कंडीशन सब चेंज हो गई है, लेकिन एज अ मुस्लिम हम सब सेम हैं। जैसा रूल्स वहाँ के लिए वैसा ही रूल्स हमारे लिए, जैसा काबतुल्लाह उनका है उन पे उनको हक है, उन पे वैसा ही हमारा हक है काबतुल्लाह पे। दुनिया का कोई भी मुसलमान हो, चाहे वो अमेरिका में रहता हो, लंदन रहता हो या कहीं पे भी रहता हो, नेपाल रहता हो, सारे मुसलमान एक ही है। जब अल्लाह ताला ने हज में सारे के सारे मुसलमानों के ड्रेस सेम रखे, सारे मुसलमानों के लिए रोज़े के अहकामात, नमाज के अहकामात, कुरान पढ़ने के अहकामात, ज़कात देने के अहकामात, हर चीज़ सेम रखी। बताओ मुझे, आप कहीं पे भी पढ़े हो कि अरबी लोग के लिए कुछ अलग है, अजमी लोगों के लिए कुछ अलग है? अरबी यानी क्या और आज़मी यानी क्या? अरबी यानी वो जो अरबस्तान में पैदा हुए और जो अरबी लैंग्वेज को, अरबी भाषा को वो जानते हैं, जिनके जानकार है उसको अरबी बोलते हैं। और आज़मी किसको बोलते हैं? जिनको अरेबिक नहीं आती। तो बस इतना सा डिफरेंस है। अब हम मुसलमानों को क्या चाहिए कि हम कुरान को बेहतरीन तरीके से समझने के लिए अरबी को लर्न करें, और इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम वो मुसलमानों से कुछ कम तरीन है और वो हमसे बेहतरीन है। हमारा और उनका अल्लाह ताला के वहाँ दर्जा सेम है, ना वो हमसे आगे है और ना हम उनसे पीछे है। बल्कि अब ये हो चुका है कि वहाँ के लोग ओरिजिनल इस्लाम को भूलने लगे हैं। बहुत ही तकलीफ़ वाली बात दिखती है जब हम वहाँ के बारे में कुछ ऐसी बातें देखते हैं जो दिल को चोट पहुँचाती है, जो इस्लाम में नहीं है, जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे किया था सब अच्छा काम, उसको ये लोग बैक कर रहे हैं। तो दुख होता है ये देख के, और अपने आप को बेहतरीन समझते हैं। उनकी कंट्रीज़ में जॉब्स के लिए जो जाते हैं उनको वो एज अ सर्वेंट, एज अ गुलाम की तरह वो ट्रीट करते हैं। तो ये बात कहीं ना कहीं बहुत गलत है कि ये तो एक घमंड हो गया ना, ये प्राउड हो गया कि आप उस चीज़ को प्राउड करते हो जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया, हमारे अल्लाह ने हमें मना किया। और शैतान का तो यही फंडामेंटल था, उसकी वजह से तो उसको जन्नत से निकाल दिया गया कि उसको घमंड था कि मैं बड़ा हूँ। जैसे अरबी लोग अभी समझते हैं कि वही बड़े हैं, उनके पास ही सब कुछ है, और अदर्स को वो डाउन कैटेगरी समझते। तो ये चीज़ गलत है। हाँ, मुसलमानों में कहीं ना कहीं गलत फहमियाँ पल रही है, वो शिर्क में चले गए हैं, मुशरिक हो गए हैं,
بہت سارے غلط کام کرتے، حرام کام کرتے، بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ مسلم نہیں ہے. وہ آپ جیسے ہی مسلمان ہے، اور آپ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے. جس طرح سے آپ بگڑ رہے ہو، جس طرح سے آپ کے اخلاق بگڑ رہے ہیں، ویسے ہی یہاں کے مسلمان کے بھی اخلاق اور یہ ساری عادتیں بگڑ رہی ہے. جو ایک اچھے مسلمان کو شوبھا نہیں دیتا، وہ سارے کام مسلمان کرتے، چاہے وہ عربی ہو چاہے عجمی ہو. کتنے رولز وہاں کے گورنمنٹ نے توڑے جو اسلام میں نہیں ہے. جو اسلام کی نیو تھی اس کو ہی آپ نے توڑ دیا، اس کو ہی ہٹا دیا، اور وہ بھی بنا ڈرے، بنا کچھ سوچے. ویسے قیامت کی شروعات تو ہونے ہی والی کہیں نہ کہیں سے، اور سب سے بڑی شروعات تو وہیں سے ہوگی، کیونکہ وہیں سے دین پھیلا اور وہیں سے دین کا انت بھی ہوگا. جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، جو قرآن میں کہا گیا ہے. تو یہ چیز صحیح نہیں ہے کہ ہم یہ بولے کہ ہم لوگ ان کی کیٹیگری کے نہیں ہیں. یا ابھی یہ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ وہاں پہ کچھ بھی ہوتا ہے تو ہم لوگ بہت شاکڈ ہو جاتے ہیں، اور بہت بہت تکلیف میں آ جاتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا بولنے لگتے. لیکن ہم یہ بھول جاتے کہ وہ عربی ہے، وہ مکہ میں رہتے، مدینہ میں رہتے، ڈزنٹ مین کہ وہ ایک اچھے مسلمان ہیں. رائٹ؟ وہاں پہ رہنے والے مسلمان بھی خراب ہیں، بیکاز کچھ مسلمان ایسے ہیں جو صرف ان کے پاس مسلمان کا لیبل رہ گیا ہے، چاہے وہ عربی ہو چاہے عجمی ہو. وہ اپنی زندگی میں سارے کے سارے کام غلط کر رہے. جو چیزوں کی منع کی گئی ہے، جو حرام ہے، وہ سارے کام وہ کر رہے. تو یہ ضروری نہیں کہ آپ عربستان میں رہتے ہو، آپ عربی ہو، یو نو عربی لینگویج، اٹ مینس یو آر دا بیسٹ مسلم. اخلاق رہتے ہیں نا، اور مسلمان بننے کا جو کرائٹیریا ہے اس میں رہ کر آگے بڑھنا، اسی کو کامیابی کہتے ہیں. ابھی اور قیامت نزدیک آئے گی، وہی عربی لوگ اور زیادہ سے زیادہ خرابے پہ خرابہ کریں گے، کیونکہ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے نا. وہاں پہ اتنی بڑی بڑی بلڈنگز بناتے، کیا ان کو حدیثوں کا علم نہیں ہے؟ قیامت سے پہلے اتنی بڑی بڑی بلڈنگز تعمیر کی جائے گی، یاجوج ماجوج آنے سے پہلے، تو کیا ان کو یہ سب نہیں پتا؟ سب پتا ہے، لیکن وہ بھول گئے. کیوں؟ جیسا شیطان بھول گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے، اور وہ تو اللہ تعالیٰ کریٹر ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا کہ تو آدم علیہ السلام کے سامنے جھک جا، تو یہ تو اس کی فرض تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کہنا مانتا اور وہی کرتا جو اللہ تعالیٰ کہتے، بیکاز اللہ از اے کریٹر. تو جب شیطان نے اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانا، وہ تو خود جنت میں رہتا تھا، اور وہ تو اللہ تعالیٰ سے روبرو تھا، اس کو تو سب پتا تھا. جب وہ اس چیز کو کر سکتا ہے تو اب یہ عربی لوگ کیا چیز ہے؟ ان کے سامنے بیت اللہ بھی ہے تو بھی ان کے پاس ذرا بھی اس طرح کا علم نہیں ہے کہ وہ قیامت کی ساری نشانیاں خود ہی پوری کر رہے ہیں. ماڈرنزم کے نام پہ، فریڈم کے نام پہ جو چیز وہاں ہو رہی ہے غلط ہے. اور یہاں اجمی لوگوں کا ایسا عالم ہے کہ یہاں دین تیزی سے پھیل رہا ہے، اور وہ اپنے لیمٹس کو اتنا اچھے سے کور کر رہے ہیں. تو کئی معنوں میں ایسا رہتا ہے نا کہ عربی لوگ ڈاؤن کیٹیگری میں جانے لگے ہیں، اور اجمی لوگ ایز اے اسلامک پوائنٹ آف ویو اپ ہونے لگے ہیں. تو یہ چیز کو کیا ہے کہ دین کو سمجھنا، دین کو پھیلانا، اور دین کے رولز پہ مضبوطی سے کھڑے رہنا، یہی ایک مین چیز ہے جو ایک اچھے مسلمان کو شوبھا دیتی ہے اور اس کو ایک اچھا اور پکا مسلمان بناتی ہے. تو کبھی بھی دنیا میں کہیں پہ بھی کوئی بھی انسان اگر کلمہ پڑھتا ہے اور اسلام کی باتوں پہ لگا رہتا ہے، تو اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ بہترین مسلمان نہیں ہے، بلکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ بہترین مسلمان ہو کمپیئر ٹو عربی. ہمارے وہاں کیا ہو چکا ہے کہ ہم لوگ عربی لوگ کو ہی اتنا ویلیو دیتے ہیں اور اتنا ان پہ ڈپینڈنٹ رہتے ہیں.
بھائی اگر وہ کچھ نہیں، ان کے اوپر ذمہ داری اللہ نے ایسے نہیں دی کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو سنبھالے. ہاں اٹ از دا بیٹر تھنگ کہ وہ اگر کرے، بیکاز ان کے پاس پاور ہے، پیسہ ہے. لیکن اگر وہ نہیں کرتے تو ہم کو خود کو کرنا چاہیے. ہم مسلمان ہیں، ہم اپنی پروٹیکشن خود کر سکتے ہیں، ہم اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں، ہم دین کے کاموں میں آگے رہیں گے، اسلام کے احکامات کو فالو کریں گے تو ہم خود بھی اپنی پروٹیکشن کر سکتے ہیں. وی ڈونٹ نیڈ دیٹ کائنڈ آف عربی جو ہم کو مسلمان نہیں سمجھتے. جی ہاں، میجورٹی عربی لوگ انڈین ہو یا پاکستانی ہو یا بنگلہ دیش، ان لوگوں کو وہ مسلمان ہی نہیں سمجھتے. مانا کہ یہاں شرک کا لیول ہائی ہے، مانا کہ یہاں پہ پراپر اسلام نہیں پہنچا ہے، تو ان کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ یہاں تک صحیح اسلام کو پہنچائے. اور ہم لوگوں کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم صحیح طریقے سے اسلام سیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا. تو یہ ہر مسلمان پہ فرض ہے کہ وہ اچھے سے اسٹڈی کرے اسلام کی، ہر چیز ہر فیکٹ کو چیک کرے، اور وہ اپنے بچوں کو بھی ایسے تعلیم دے کہ وہ بہترین سے بہترین مسلمان بن کے آئے. تو یہ چیز اگر ہم کریں گے نا تو انشاءاللہ ایسا ہوگا نا، ایک وقت ایسا آئے گا نا کہ ساری چیز ہمارے پاس ہوگی. جیسے پیسہ ہے، پاور ہے، ویسے پیسہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ میری امت کا اتنا پیسہ ہے. تو پیسے کے لیے ہم اتنا نہیں کرتے، لیکن پاور، مسلمان کا پاور ہی سب سے بڑی پروٹیکشن ہے. تو اپنے بچوں کو ہم کوشش کریں کہ پیور اور اوریجنل اسلامک نالج، اسلامک اسٹڈیز کرائے تاکہ وہ ایک اچھے، سچے اور بہترین مسلمان بنے اور عربی اور عجمی کی کمپیریزن نہ کرے.